بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو مصدر کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گا۔ دیکھیے، عربی زبان کے اندر بہت سارے ایسے کلمات ہوتے ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے کہ مصدر ہی ہے جس پر آج ہم بحث کریں گے۔ یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ 3 صورتوں میں مصدر فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ نمبر 1، مضاف بن کر، جب مضاف ہوگا تب کرے گا۔ نمبر 2، اس پر الف لام ہو اس صورت میں کرے گا۔ اور نمبر 3، نہ اس پر الف لام ہوگا اور نہ ہی وہ مضاف ہوگا۔ تو 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ مصدر جب عمل کرتا ہے تو 3 صورتوں میں کرتا ہے، 3 حالتوں میں کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ مضاف ہوگا یا تو، اور یا وہ اس پر الف لام ہوگا، یا وہ الف لام اور اضافت دونوں سے خالی ہوگا۔ ہم ہر ایک کی مثالیں دیں گے اور ہر ایک کو سمجھیں گے۔ فی الحال ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں۔ ان مثالوں کے توسط سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصدر فعل کی طرح عمل کیسے کرتا ہے۔ فعل کی طرح عمل کیسے کرتا ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جس طرح سے فعل کا فاعل بھی آتا ہے اور مفعول بھی آتا ہے، اور فعل کے اندر ایک خاص زمانہ ہوتا ہے، ماضی یا حال یا مستقبل، اسی طریقے سے مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ اس کا بھی فاعل آتا ہے، اس کا بھی مفعول آتا ہے، اور اس کے اندر بھی زمانہ رہتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ پہلی مثال ہے، اعجبنی ضرب الامیر اللص۔ اعجبنی ضرب الامیر اللص، تو آپ غور کیجئے، یہ ضربن جو ہے مصدر ہے، ضرب الامیری اللص، اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ یہاں پر میں نے بتایا کہ 3 طریقے سے عمل کرتا ہے، تو ابھی ہماری پہلی قسم چل رہی ہے، ضرب الامیر اللص۔ اعجبنی، مجھے پسند ہے، امیر کا مارنا چور کو۔ ٹھیک ہے، تو ضربن یہ عمل کر رہا ہے فعل کی طرح، اور اس کا فاعل ہے امیر، یعنی مارنے والا امیر ہے نا، کام کرنے والا امیر ہوا، اور اللص جس کو مار رہا ہے وہ چور ہے، یعنی کہ مفعول جس پر کام واقع ہو رہا ہے۔ اس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی، اعجبنی ان ضرب الامیر اللص، مجھے پسند آیا، کیا پسند آیا؟ کہ امیر نے چور کو پیٹا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھا گئی یہ بات کہ امیر نے چور کو پیٹا۔ اب اس کی یہ تو میں نے صورتیں بتائی ہیں کہ مصدر کے عمل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مضاف، نمبر 2، الف پر الف لام ہو، نمبر 3، نہ اس پر الف لام ہو اور نہ ہی وہ اس کے اندر اضافت پائی جائے۔ لیکن ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو عمل کرے گا، اور وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو عمل نہیں کرے گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ جہاں بھی مصدر آئے اور آپ کو یہ لگتا ہے وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے آپ یہ کرو گے کہ اس مصدر سے پہلے ان داخل کرو گے اور اس مصدر کے فعل کو لے کر آؤ گے۔ جیسے یہاں لے کر آئے، ضرب الامیر اللص تھا تو ضربن سے پہلے ان لے کر آئے اور اس ضرب کو فعل میں تبدیل کیا، یعنی ضربہ بنایا، اور باقی پھر فاعل اور مفعول کے اعتبار سے آگے کا جملہ نقل کر دیا۔ اور اس کے بعد غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ان دونوں کے معنی میں کوئی فرق ہے، کیا یہاں ان اور ایک فعل لانا درست رہا۔ اگر درست رہا تو یہ سمجھ لیجئے کہ شرط پائی جا رہی ہے اور یہ عمل کرے گا، اور اگر ان اور ایک فعل لانا درست نہیں ہے تو عمل نہیں کرے گا۔ اعجبنی، مجھے پسند آیا، ضرب الامیر اللص، امیر کا چور کو پیٹنا، یعنی کہ یہ بات کہ امیر نے چور کو پیٹا۔ سرنی انصافک الضعفاء، مجھے خوش کیا تمہارے انصاف کرنے نے، الضعفاء ضعفاء کے ساتھ،
ضعفاء کے ساتھ آپ کے انصاف نے مجھے خوش کیا۔ انصاف کا انصاف یہ مصدر ہے، مضاف کی شکل میں آیا ہے، فعل کی طرح عمل کر رہا ہے۔ اگر جاننا ہے کہ واقعی جو آپ سوچ رہے ہو کہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو جاننے کے لیے کیا کرو گے آپ؟ اس مصدر کی جگہ ایک ان لے کر آؤ گے، ایک ان لے کر آؤ گے اور ایک فعل لے کر آؤ گے، اور یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ فعل ماضی لانا چاہتے ہو یا مضارع لانا چاہتے ہو۔ پھر مضارع میں آپ حال کے معنی مراد لینا چاہتے ہو یا مستقبل کے معنی مراد لینا چاہتے ہو۔ تو اگر آپ ماضی کا معنی مراد لینا چاہتے ہیں تو ایک ان اور ایک فعل لے کر آؤ گے، اور اسی طرح مضارع میں اگر آپ مستقبل کا معنی مراد لینا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ ان اور ایک فعل لے کر آؤ گے، اور اگر آپ حال کا معنی مراد لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کی جگہ ما اور ایک فعل لے کر آؤ گے۔ اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ تو انصاف ختم کیجئے، انصاف کو ہٹائیے یہاں سے، اور اس کی جگہ اسی مصدر کے فعل کو لے کر آئیں گے، ان تنصفا۔ یہ حاضر کا صیغہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہاں فاعل مخاطب ہی بن رہا ہے، کاف۔ ان تنصفا یہاں آ گیا نا، میں نے یہاں مثال دی ہے، سرنی ان تنصفا الضعفاء، آپ ضعفاء کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اس نے مجھے خوش کیا۔ یولمنی مجھے تکلیف دیتا ہے، نہرو کا آپ کا منع کرنا، السائل سائل کو، نہرو مضاف کی شکل میں آیا ہے، فعل کی طرح عمل کر رہا ہے، اور دیکھنا ہے کہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو نہر کو ہٹائیے اور ایک فعل ان کے ساتھ لے کر آئیے، ان تنہرا، کیونکہ کاف یہاں فاعل بن رہا ہے اس لیے تنہرا لے کر آئیں گے۔ یہاں ہے دیکھو، یولمنی ما تنہر السائلہ، ما اگر حال کے معنی مراد لینا چاہتے ہو تو ما، اور ماضی یا مستقبل کے معنی مراد لینا چاہتے ہو تو ان کر سکتے ہو۔ تو آپ سائل کو جھڑپ رہے ہو، اس نے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یولمنی نہرو کا السائلہ، نہرو کا السائلہ مطلب ابھی یہ کام کر رہا ہے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہو، آپ سائل کو جھڑپ رہے ہو، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ذعرت من ضرب الناس الشرطۃ، میں گھبرا گیا لوگوں کو پولیس کے پیٹنے سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ضرب یہاں مضاف کی شکل میں آیا ہے، دیکھتے ہیں عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ ایک ان اور ایک فعل لے کر آتے ہیں، ان ضرب الناس الشرطۃ۔ دیکھیے یہ اعراب کا دھیان رکھنا ہے، من ضرب الناس الشرطۃ یہاں پیش آ رہا ہے، شرطۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرطۃ فاعل بنے گا ضربہ کا، اور الناس مفعول بنے گا۔ تو کبھی کبھار فاعل مؤخر آ جاتا ہے اور مفعول مقدم آ جاتا ہے، اس کی صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے۔ تو یہاں تقدیر بار دیکھیے، من ان ضرب الناس الشرطۃ، میں گھبرا گیا اس بات سے کہ پولیس نے لوگوں کو پیٹا، پولیس نے لوگوں کو پیٹا۔ یہ لمبی بحث ہے الف لام کی، اور وہ والی صورت جس میں مصدر پر نہ الف لام ہو نہ مضاف ہو، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج میں نے آپ کو مصدر کی وہ شکل بتائی ہے جو مضاف بن کر آتی ہے اور فعل کی طرح عمل کرتی ہے۔ آج کا یہ درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یسرنی شکرک المنعم، شکر مصدر ہے، مضاف بن کر آیا ہے، فعل کی طرح عمل کر رہا ہے۔ تو تقدیری عبارت اس کی یوں ہوگی، یسرنی ان تشکر المنعم، ان لگایا ہم نے مصدر کی جگہ، اور اس مصدر کا فعل لے کر آئے، فعل مضارع لے کر آئے۔ فعل مضارع کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ ہمیں مستقبل میں معنی مراد لینا ہے، اور فعل ماضی لے کر آئیں گے اگر ہمیں ماضی میں مراد لینا ہے، یعنی کہ اس طرح کہیں گے یسرنی ان شکرت المنعم،
لیکن وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ پیچھے مضارع آیا ہے یسرنی، اس مناسبت سے یہاں مضارع ہی پوشیدہ مانا جائے گا۔ یعنی صحیح عبارت یوں ہوگی یسرنی ان تشکر المنعم، مجھے یہ بات پسند ہے کہ آپ انعام کرنے والے کا شکر ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں مستقبل میں معنی مراد لینا ہے اور اگر حال میں لینا ہے تو اس طرح بنے گا یسرنی ما تشکر المنعم۔ ٹھیک ہے، اگلا جملہ ہے عقابک المذنب رادع لہ، عقابک مصدر ہے، تقدیر عبارت یوں ہوگی ان تعاقب المذنب رادع لہ۔ ان تعاقب اگر ہم مستقبل میں معنی مراد لینا چاہتے ہیں، اور ان عاقبت اگر ماضی میں مراد لینا چاہتے ہیں، اور حال میں مراد لینا چاہتے ہیں تو لائیں گے ما تعاقبو۔ تیسرا جملہ ہے اطاعتک الرئیس فضیلۃ، اطاعتک یہ مصدر ہے، اس کی تقدیر عبارت یوں ہوگی ان تطیع الرئیس فضیلۃ، اگر مستقبل میں معنی مراد لینا ہے، اور اگر آپ ماضی میں معنی مراد لینا چاہتے ہیں تو کہیں گے ان اطعت الرئیس فضیلۃ، اور حال میں مراد لینا چاہتے ہیں تو کہو گے ما تطیع الرئیس فضیلۃ۔ چوتھا جملہ ہے سأنی ضربک الخادم، تو تقدیر عبارت یہ ہوگی سأنی ان ضربت الخادم، ضربت یوں لے کر آئے کیونکہ کاف یہاں فاعل ہے۔ انشادک الاشعار جمیل، تو ان تنشد الاشعار جمیل، یہ تقدیر عبارت ہوگی۔ یفرح الانسان لقرب الصدیق وبعد العدو، تقدیر عبارت ہوگی یفرح الانسان لأن يقرب الصدیق وأن يبعد العدو، انغماس المرء في الطرف يضره، تقدیر عبارت ہوگی ان ينغمس المرء في الطرف يضره۔ حسنت حال المریض بعد شرب الدواء، تقدیر عبارت ہوگی حسنت حال المریض بعد ان شرب الدواء، کیونکہ ماضی میں معنی مراد لینا ہے۔ انشاءاللہ مصدر کے اوپر ایک ویڈیو اور آئے گی، اس میں مزید وضاحت کی جائے گی کہ مصدر اور کن کن شکلوں میں فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔